بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، جو سوالات مختلف طرق سے یا چینل کے ذریعے یا اس درس کے ذریعے یا مختلف مواقع پر جو ہم سے سوالات کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک جو عام طور پہ سوال کیا جاتا ہے اور ایک کامن سا سوال ہے جو تقریباً لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں، اس کو یہاں پر بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ اس مختصر وقت میں ہم استفادہ کرتے ہوئے اس نقطے کی طرف بھی متوجہ کر دیں، اور جن کی طرف سے یہ سوال آتا ہے انہیں بھی اپنے سوال کا جواب مل جائے۔ اور میں آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ جو بھی جہاں پر بھی ہماری یہ آواز سن رہے ہیں، ہماری یہ تصویر اور یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ اس پیغام کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مومنین تک جب یہ کلپس پہنچتے ہیں یا یہ سوال پہنچتا ہے تو نہ جانے کس موقع پر، کس جگہ پر کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھے اور انہیں ان کا جواب مل جائے، تو خود مذہب کی تبلیغ و ترویج میں آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ ایک عالم دین کی حیثیت رکھتا ہو اور وہ مکتب کی تبلیغ و ترویج کرے، نہیں، ہم اپنی دائرے میں رہ کر بھی ہم مکتب کی خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ بہرحال اس بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو سوال کیے جاتے ہیں کہ آقا صاحب یہ بتائیے کہ کیا کیا جائے کہ ہمارے رزق اور روزی میں اضافہ ہو، اتنا ذہنی طور پہ میں پریشان ہوں، آقا صاحب میں نے یہ کر لیا، مولانا صاحب ہم نے وہ کیے، ہم نے یہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، جس کام میں ہاتھ ڈالو وہ کام خراب ہو جاتا ہے، جس کاروبار کے اندر ہاتھ ڈالو وہ کاروبار خراب ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بہت تنگ دستی ہے، بہت پریشانی ہے، اور کبھی کبھی جو ہے انسان ذہنی طور پر پریشان ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ تو عزیزان محترم، رزق و روزی کے حوالے سے بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں رزق و روزی کی طرف سے پریشان نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ انہیں دوسری پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ ان کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم روحانی درجات اور ان کے مدارج کو طے نہیں کر پا رہے ہیں، کہاں کون سی غلطی ہو رہی ہے، کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں نیکیوں کی طرف رغبت دلائے اور ہمیں برائیوں سے بچانے میں ہماری مددگار ہو، کیونکہ انسان نیکی تب کر سکتا ہے کہ جب نیکی کرنے کے لیے اس کے لیے کوئی ایک زمینہ سازی ہونی چاہیے، یہ بات بھی ذہن میں رہے۔ لہٰذا انسان خود بھی کوشش کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو علماء اور افاضل اکابرین علماء نے کہ جو واقعاً زہد و تقوی کی عظیم منزلوں پر فائز تھے، ہمارے بزرگ علماء نے ایسے وظائف بیان کیے ہیں، ائمہ طاہرین علیہم السلام سے ایسی روایات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جو ہماری ان مشکلات کو حل کر سکتی ہیں، اور ہم اپنے علمی مدارج کو طے کر سکتے ہیں، ہم اپنے علمی اور روحانی مدارج کو طے کر سکتے ہیں۔ یہاں پر عزیزان محترم جو اہم چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی بہت ساری مشکلات کو دور کر سکتے ہیں، جو ہماری نیک اعمال کو انجام دینے میں انشاءاللہ مددگار ثابت ہو سکتی ہے، میں اس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کی روحانی طاقت کو بڑھانے میں آپ کے لیے مددگار ہوگی۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے کہ انسان تقوی و پرہیزگاری کے کمال کے درجے تک پہنچنا شروع ہو جائے، ان منزلوں کو طے کرنا شروع کر دے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیں، اس کے لیے بہترین چیز ہے، کتنی خوبصورت چیز ہمارے علماء نے بیان کی ہے۔ شیخ حسن علی نخودکی بہت بڑے عارف ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں ہمارے بزرگ علماء میں سے، انہوں نے نصیحت کی ہے، اور توجہ فرمائیں ان کی نصیحت کی طرف۔ تو اگر ہم ان کی اس نصیحت پر عمل کریں تو ہماری بہت ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ علماء کی آزمودہ ہیں، علماء نے ان کو آزمایا، ان چیزوں کو ان پہ تجربہ کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو بتا کے اس کے نتائج حاصل کیے ہیں، تب وہ ہماری طرف نقل کرتے ہیں ان باتوں کو کہ دیکھو ہم نے یہ عمل انجام دیا، پروردگار عالم نے اس کے ذریعے ہمیں اس درجے تک پہنچایا ہے۔ توجہ فرمائیں، آپ نے وہ نصیحت کیا ہے، توجہ فرمائیں۔ جناب شیخ حسن علی نخودکی فرماتے ہیں، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایک ایسی چیز سکھا دوں جو کیمیا ہو، لوہے کو سونے میں بدلنے والی اکسیر، اسے کہتے ہیں کیمیا علماء کی زبان میں، اس سے زیادہ اہم اور کار آمد ہو،
یعنی آپ دیکھیں کہ آپ لوہے کو ہاتھ لگائیں وہ سونے میں تبدیل ہو جائے۔ عزیزان محترم، کتنی خوبصورت بات ہے کہ میں نے اپنے ایک مرتبہ اپنے ایک استاد محترم سے کہا، سے یہ سوال کیا کہ کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ میرا پسندیدہ پتھر جو ہے وہ ہیرا ہے، تو میں نے اسے یہ جواب دیا کہ تم خود ہیرا بن جاؤ۔ کیا میں نے اسے یہ جواب صحیح دیا؟ استاد نے کہا کہ اگر اس جواب کی طرف متوجہ ہوں تو آپ دیکھیں کہ آپ نے اس کو بہت خوبصورت جواب دیا ہے۔ واقعاً ہیرا پہننا کمال نہیں ہے، انسان خود ہیرا بن جائے، یعنی لوگوں کی ضرورت بن جائے، یہ کمال ہے در حقیقت۔ تو شیخ حسن علی نخودکی فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسا فارمولہ بتا دوں، ایک ایسا وظیفہ بتا دوں، ایک ایسی چیز بتا دوں جو اکثیر سے زیادہ اہم اور کارآمد ہو۔ تو کہا کہ ہاں بتائیے۔ اب دیکھیں انہوں نے کیا جواب دیا، کہیں گے ہر نماز کے بعد 5 کام کرو، تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ توجہ ہے، 5 کام کرنے ہیں ہر نماز کے بعد پابندی سے، اور تم روحانی درجات تک پہنچ جاؤ گے، رزق میں اضافہ ہوگا، روحانی درجات تک پہنچ جاؤ گے۔ وہ 5 کام کیا ہیں جن کے ذریعے تمہارے رزق میں بھی اضافہ ہوگا؟ آج کل کون رزق کے لیے پریشان نہیں ہے بتائیے، ہے نا لوگ پریشان رزق کے لیے؟ تو جب انسان رزق کے لیے پریشان ہو اور ان 5 کاموں کو انجام دے تو یقیناً انشاءاللہ اللہ کی رضا سے محمد و آل محمد کے طفیل انشاءاللہ یقیناً اس کے رزق میں اضافہ ہوگا اور اسے روحانی درجات ملیں گے۔ پہلا کام اسے یہ کرنا ہے کہ تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو فراموش نہ کرے، نماز کے بعد لازمی طور پر اسے پڑھیں۔ نمبر 2، آیت الکرسی وہو العلی العظیم تک پوری پڑھیں پابندی سے، ہر نماز کے بعد آپ کو انشاءاللہ رزق میں اضافہ ہوگا، روحانی درجات ملیں گے۔ تیسری چیز، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، سورہ قل هو اللہ یہ یاد کریں اور اس کو پڑھیں ہر نماز کے بعد، اور انشاءاللہ تقریباً تمام لوگوں کو یاد ہوتی ہے یہ۔ تو آپ دیکھیں آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، آپ کے درجات میں بلندی پیدا ہوگی۔ اسی طرح سے چوتھا کام، 3 مرتبہ صلوات پڑھیں، اس نیت سے پڑھیں، انشاءاللہ دیکھیں خداوند تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا اور اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ اور 5ویں چیز جو انجام دینی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ طلاق کی 2 آیت کا آخری حصہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور 3 آیت مکمل کس طرح سے میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ آیت نمبر 2 کا آخری حصہ ہے۔ اور آیت نمبر 3 ملاحظہ فرمائیں، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اس کو 3 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کی روحانی مشکلات اور پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ انسان کمال کی منزلوں کو طے کرنے لگے گا۔ پھر شیخ حسن علی نخودکی نے فرمایا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ نماز کے بعد یہی 5 کام انجام دینے کی وجہ سے ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی ان 5 کاموں کو انجام دیں تو ہم بھی ان مشکلات کو اب سے دور کر سکتے ہیں، رزق میں اضافہ کر سکتے ہیں اور روحانی درجات کو طے کر سکتے ہیں۔